نقشبندی صاحب جی یہ جو انہوں نے بات کی کشمیری لیڈرشپ اور کشمیری عوام پاکستان سے اس وقت کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان ان کی خاطر جنگ کریں، ڈپلومیسی کرے، کیا کریں؟ شکریہ. دونوں چیز کرے، دونوں کرنی چاہیے. اور ہم جنگ بھی کرے، ڈپلومیسی بھی کرے. انڈیا نے تو آلریڈی جنگ کیا ہے، لائن آف کنٹرول پہ کلسٹر بم بھی آپ یوز کیا ہے، ہیوی آلریڈی یوز کر رہی ہے. اگر آپ ان سائڈ آپ دیکھیں، ہمارے 95,000 سے زائد بچے، بوڑھے، خواتین، نوجوانوں کو انڈیا نے شہید کیا ہے، اور 10,000 سے زائد ہمارے لاپتہ ہیں جو پہلے تھی. اب تو اوور 20,000 جو ہمارے اس وقت یہ 5 اگست سے بعد ہمارے ڈس اپیئر ہو گئے ہیں، اور ان کو ایئر لفٹ ہو گئے ہیں، وہ دہلی کے ادھر انڈیا کی طرف آرمی ہیلی کاپٹرز میں لے گئے ہیں. تو ہم جنگیں تو ماضی میں بھی 3-4 ہو چکی ہیں، تو کیا جنگ سے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو انڈیا چاہتا ہے کہ جنگ ہو، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ تمام اقوام عالم اس میں انٹروین کرے، کیونکہ 2 نیوکلیر پاورز بالکل آمنے سامنے ہیں، فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، اور وہاں ہیومینٹیرین کرائسس ہو رہی ہے. نہیں، جب آپ فرما رہے ہیں کہ انڈیا بھی چاہتا ہے کہ جنگ ہو اور آپ خود بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جنگ، تو آپ اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا. ہاں. انڈیا جو عزائم رکھتا ہے اس کا تو بھرپور جواب دینا پڑے گا نا. ٹھیک. تو جس طرح عمران خان صاحب نے مظفر آباد اسمبلی میں کہا کہ میں کشمیر ایشو پہ ایک ایمبیسڈر کے طور پہ سامنے آ جاؤں گا، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تمام کی کنٹریز میں خود چلے جائیں، خود اس کی ایڈوکیسی کریں، کیونکہ ایک لیجٹیمیٹ کیس ہے اور تمام جو فیکٹس ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں. آخر کشمیری مانگتا کیا ہے؟ کیس تو لیجٹمیٹ ہے، فیکٹس بھی ہمارے حق میں ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دنیا موریلٹی اور عدل کی بنیاد پہ نہیں چل رہی ہے، وہ انٹرسٹ کی بنیاد پہ چل رہی ہے. انڈیا کے ساتھ ان کے انٹرسٹ پاکستان کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہے، تو ہم کیوں عالمی برادری سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ میں دے؟ آپ کو یہ بتاؤں، ہم کتنے ہیں، ہم نہتے ہیں نا، اور وہاں پر اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی تعینات ہیں. ہم نہیں لڑ رہے، کشمیری لڑ رہے اور لڑیں گے. اور جیسے ابھی آپ نے ان سے سوال کیا تھا عبداللہ صاحب سے کہ 370 کے بعد آپ کا، ہم نے کبھی انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت کسی مراد کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. ہم نے انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈین آکوپیشن روز اول سے ریجیکٹ کیا ہے. ٹھیک. ہم اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں، جو اقوام عالم نے ہم کو دیا ہے. یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز انٹیکٹ ہیں اور ویلڈ ہیں. اچھا، تو ہم اپنا حق مانگتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس حق کی وجہ سے جو ہم مانگتے ہیں، جو ہمارا حق ہے، اس کے پیدائش میں انڈین فورسز نے مسیکرز کیے ہیں. 19 مسیکرز ابھی تک مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی نے کیے ہیں، جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو شہید کیا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جنگی آپشن ہے؟ صافی صاحب، پہلے تو میں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا گیلانی صاحب کو کہ انڈیا نے اب یہ ایکٹ کیا تو اس سے کشمیریوں نے کیا سبق لیا، میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے سب سے بڑا سبق جو ملا وہ ان چند گنے چنے کشمیریوں کو ملا جو ہندوستان کی وہاں وکالت کرتے تھے. آج وہ سارے کے سارے ایون شیخ عبداللہ کی ڈائناسٹی کے جو نمائندے اس وقت ہے، مفتی محمد سعید کی جو ڈائناسٹی کے جو نمائندے اس وقت ہے، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے غلطی کی. تو میں سمجھتا ہوں جو ایلینیشن تھی اس میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی. ٹھیک. دوسرا پوائنٹ، ہر ایک کشمیری کا اس وقت، اچھا، آگے آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو محبوبہ مفتی صاحبہ ہے اور عمر عبداللہ، یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے؟ دیکھیں
ہماری لیڈرشپ نے اوپن ان کو آفر کی ہے ٹھیک کہ آپ یہ مگرمچھ کے آنسوں چھوڑیے، آپ یہ اس طرح کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ چھوڑیں، اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو اب آپ آ جائیں، ہمارے صفوں میں شامل ہو جائیں، حق خود ارادیت اور آزادی کا نعرہ جو ہم دے رہے ہیں آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آج وہ کروکوڈائل ٹیئرز بہا رہے ہیں، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ریاست جموں کشمیر سے فی الوقت 6 پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، نمائندے انڈین پارلیمنٹ کے اندر، جس میں نیشنل کانفرنس کے اسی عبداللہ ڈائناسٹی کے 3 ممبرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ اتنے ہی سنسیئر ہیں پروٹیسٹ کے طور پر، اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہندوستان نے غلط قدم اٹھایا اور ہمارے آباء و اجداد نے غلطی کی ہے، تو ان کو پہلے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ جتنی آپ کی درد گہری ہے، جتنی آپ کی قربانیوں کی فہرست طویل ہے، اتنا ہمارا وقت مختصر ہے، تو کائنڈلی اگر آپ اس پہ آ جائیں کہ پاکستان سے کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں، میں سب سے پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا، ہم سب بحیثیت قوم، ہم گزشتہ 3 دہائیوں سے جنگ میں ہیں، ہمیں پتہ ہے خون خرابہ کیا چیز ہے، کوئی بحیثیت انسان کوئی نہیں چاہتا ہے کہ جنگ ہو، خون خرابہ ہو، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ، حکومت ہندوستان نے اپنی انتہا دکھائی، پاکستان نے کہا ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کشمیری انتہا سے پچھلے 30 سالوں سے ہیں، گزر رہے ہیں اس حوالے سے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو واقعی ایسے کچھ ٹھوس اقدامات اٹھانی چاہیے جس سے فار ایگزامپل ان کو یہ تحریک کا محور کشمیریوں کو بنانا چاہیے، کشمیر کی آزادی، قومی آزادی جو ہے اس کو محور بنانا چاہیے۔ یہ ایک ایسا قدم، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ دنیا کا انٹرسٹ ہے، میٹیریل انٹرسٹ ہے دنیا کا، شاید آج تک یہ 2 طرفہ مسئلہ بنا ہوا تھا، شاید آج تک یہ 2 طرفے مسئلے کی وجہ سے دنیا انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے، کیا وہ ہندوستان کی طرفداری کریں گے، کیا وہ پاکستان کی طرفداری کریں گے؟ مجھے لگتا ہے پاکستان کو اپنی پالیسی میں شفٹ لانا چاہیے، سوللی اینڈ ہوللی کشمیر کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو سپورٹ۔ اچھا، آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی، مجھے اگر چند سیکنڈ میں جواب مل جائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور بعض کرداروں کی اس وقت یہ خواہش نظر آتی ہے کہ وہ اسٹیٹس کو پہ فیصلہ کروا دے، وہ آدھا کشمیر ان کے قبضے میں، مقبوضہ کشمیر، اور جو اسٹیٹس کو ہے اس کو برقرار رکھے۔ کشمیری قیادت حق خود ارادیت اور ایک کشمیر کے سوا کسی اور حل پہ آمادہ ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، چند سیکنڈز کا آپ نے، میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات یہ ہے صافی صاحب کہ حقیقت یہ ہے، تاریخ انسانی گواہ ہے، مسلمانوں کا آج تک کوئی بھی ایشو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مل کے حل نہیں کیا، نہ انہوں نے کبھی اس میں انٹرسٹ، جب بھی آئے کچھ نہ کچھ غلط ہی کر کے گئے ہمارے ساتھ، پہلی بات یہ ہے۔ اور ہمیں میڈیشن اور آربیٹریشن کے جو معاملات ہیں، آربیٹریشن کے لفظ کو تو ہمیں خاص کر اس پہ فوکس کرنا چاہیے، یہ کیا معاملہ ہے، پہلی بات۔ دوسری گزارش میں یہ بڑا کلیئر اور واضح پیغام ہے، کشمیری قوم کسی قسم کی تقسیم، کشمیر کے حل کے نام پہ کشمیر کی تقسیم کے اوپر قطعاً راضی نہیں، اور ہم اس کو ہر سطح پہ اپنے خون کے آخری قطرے تک جو ہمارے جسم میں ہے اس کو لڑیں گے، اس کی مزاحمت کریں گے، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس میں ہو۔ نقشبندی صاحب، کشمیری امریکہ بطور ثالث اگر بنتا ہے اور دونوں ممالک مانتے ہیں، کشمیریوں کو امریکی ثالثی پہ اعتماد ہوگا؟ بالکل، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کی، بالکل انٹرنیشنل انٹرونشن از ویری اسینشیل، وہ جو لیکن میڈیٹر کو تو پھر اختیار بھی دیا جاتا ہے نا، اگر وہ کچھ لوگ کچھ دو پہ بات کرے تو عبداللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ آربیٹریشن پہ ہوتا ہے، میڈیشن پہ نہیں ہوتا۔ میڈیشن دیکھیے جی، جب انٹرنیشنل انٹرونشن ہوگا نا تو حقائق سامنے آئے۔ میڈیٹر مانتے ہیں، آربیٹریٹر نہیں مانتے۔ اگر فی الحال تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو میڈیشن ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کروں، انڈیا کا ٹاکس، نو ٹاکس نہیں مانتا، میڈیشن نہیں مانتا، تو حل کیا ہے؟ حل انٹرنیشنل انٹرونشن جو میڈیشن، اس سے کیا ہوگا؟ جب کوئی بیچ میں کوئی بگ پاور آئے گا تو انڈین کے ڈیزائنز جو ہے نا، میلافائڈ ڈیزائنز جو ہے نا، وہ منظر عام پہ آئیں۔ ہم حق پہ ہیں، پاکستان حق پہ ہے،
पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कश्मीरियों की उमंगों ख्वाहिशात के तहत मसला कश्मीर हल होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पे होना चाहिए, एक हक़ाइक़ है, एक प्रिंसिपल स्टैंड है, हम लोग भी यही है। ये तो इंडिया है, न वो यूएन रेजोल्यूशंस मानता है इम्प्लीमेंटेशन, न वो टॉक्स के लिए तैयार है, न वो मीडिएशन के लिए ये है, एक अनरीजनेबल अनएथिकल। योर टेक। जी, मैं इस हवाले से एक बुनियादी बात करना चाहूँगा। हम अप्रिशिएट करेंगे अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरफ से, बिलख़ुसूस सुपर पावर की तरफ से मीडिएशन हो या आर्बिट्रेशन हो, लेकिन एक शर्त पे, जहाँ पे हिंदुस्तान के इंटरेस्ट्स का ख़याल हिंदुस्तानी नुमाइंदा रखेगा, जहाँ पे पाकिस्तानी इंटरेस्ट्स का ख़याल पाकिस्तानी नुमाइंदा रखेगा, वहाँ पे कश्मीरियों का नुमाइंदा भी हो जो अपने कश्मीरियों के इंटरेस्ट का ख्याल रखेगा। मैं समझता हूँ तीनों फरीक बैठेंगे, कोई भी इंटरनेशनल जो सुपर पावर हो या अक़वाम मुत्तहिदा का कोई हायर ऑफिशियल हो, हम उनकी सालसी के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, नक्शबंदी साहब, डार साहब हमें वक्त देने का। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को जल्द अज़ जल्द आज़ादी और हक़ खुदइरादियत की नेमत नसीब हो, और इस उम्मीद के साथ कि इन अज़ीज़ दोस्तों के साथ हमारी अगली मुलाकात श्रीनगर की आज़ाद फ़िज़ाओं में हो, आज के इस जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।